میم دو کوئک کویسچنس کیونکہ چیزیں بہت ساری ہیں جو آپ سے پوچھنی ہے. ایک تو یہ کہ یہ جو ڈائلاگ کی بات ہے تو اب آپ کو یاد ہوگا ایک روز پہلے عمر ایوب صاحب نے کہا تھا کہ فرشتے ہو یا انسان ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس میسیج کو کیا سمجھا جائے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب حکومت سے بھی بات چیت ہو سکتی ہے, یہ آپشن کھل گیا ہے؟ اور دوسرا یہ جو خان صاحب نے سول نافرمانی کی تحریک کی بات کی ہے, کیا یہی وہ آخری کارڈ تھا جس کے اوپر خان صاحب نے کہا تھا کہ ابھی ایک کارڈ میرا باقی ہے؟ تو وہ یہی کارڈ ہے سول نافرمانی کی تحریک کا جو وہ انیشیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ جدوجہد تو ہمیشہ پولیٹیکل جماعتوں کی جاری رہتی ہے. ہماری تو 27-28 سال کی جدوجہد ہے, رول آف لا کے لیے, فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے, بے گناہ لوگوں کے لیے انصاف کی فراہمی کے لیے ہے. تو ہم تو اپنا ہر فورم پہ یہ مقدمہ جو ہے وہ لڑتے رہتے ہیں, پیسفلی ہم لڑتے رہتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح کا سلوک ہمارے سے کیا گیا, ہمیں کہا گیا کہ افغان نیشنل ہے, ہمیں کہا کہ یہ اینٹی اسٹیٹ ہے, یہ یقین کریں بہت دکھ کی بات ہے. وہاں پہ جو ہے سول نافرمانی جو ہے وہ ایک لاسٹ آپشن ہے, وہ پہلا آپشن نہیں ہے. اگر وہ پہلا آپشن ہوتا تو خان صاحب مذاکرات کے لیے کمیٹی ہی نہ بنا کے دیتے. لیکن 2014 میں بھی یہ آئیڈیا انہوں نے فلوٹ کیا تھا, لیکن اس وقت بھی اتنا سکسیسفل نہیں ہوا تھا. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے 2014 میں بھی بات کی تھی سول نافرمانی کی تحریک چلانے کی. میں آپ کو یہ بات بتاؤں, جب آپ کوئی تحریک کی بات کرتے ہیں, جب آپ کوئی ایجنڈا کی بات کرتے ہیں, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ یہ کوئی لاسٹ نہیں ہے, پہلا آپشن نہیں ہے, یہ لاسٹ آپشن ہے. اور میں تو یہی کہتی ہوں کہ اللہ کرے اس کی نوبت نہ آئے. ہمیشہ ڈائلاگ کے ذریعے جو ہے وہ باتیں تھیں. ایک بات یاد رکھے, جو ہم نے جدوجہد کی نا, ہم نے لوگوں کو شعور دیا. ہم نے کوئی کسی سے ذاتی جائیداد کا جھگڑا ہمارا نہیں ہے. یہ نہیں ہوتا کہ دیکھیں وقت کے لحاظ سے کہ اس کا ابھی کیا امپیکٹ ہے. ٹھیک, لانگ ٹرم بیسس پہ لانگ ٹرم پہ ہم نے شعور دیا ہے. عمران خان ایک امید ہے, ایک سوچ ہے, ایک نظریہ ہے, اس کی کوشش تو ہم کرتے رہیں گے چاہے اس کا کوئی بھی فورم ہو. ہاں اچھا میم, لاسٹلی مجھے بتائیں کہ ابھی پارٹی میں ہر پارٹی میں گروپنگ ہوتی ہے, ریزسٹنس ہوتی ہے, اختلافات ہوتی ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن اس وقت خاص طور پر 24-26 نومبر کے حوالے سے بڑے مسائل رہے پی ٹی آئی کو, اندرونی طور پر بھی کچھ ریزسٹنس ہوئی. اب وہ معاملات کسی حد تک ان کنٹرول ہیں, کیونکہ یہ اطلاعات تھیں کہ حامد رضا صاحب بھی سائڈ پہ ہو گئے تھے, سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا. لیکن اب وہ چیزیں ان کنٹرول ہیں بیرسٹر گوہر صاحب کے سپرویژن کے انڈر یا نہیں, ابھی بھی مسائل درپیش ہیں؟ دیکھیے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جب آپ کوئی موومنٹ کرتے ہیں تو آپ اس کی کوئی جمع پلس تو نہیں ہوتی. آپ شعور اور نظریے والے ہیں, آپ پاکستان کا جھنڈا لے کر آتے ہیں. ہتھیار تو ہمارے پاس کوئی ہے نہیں, ہمارے پاس ایک سیاسی شعور ہے اور ہم اسی کی جدوجہد کرتے رہتے ہیں. یہ ہمارا ایک پولیٹیکل فورم ہے اور یہ ہمارا رائٹ بھی ہے. وہاں پہ چونکہ پارٹی کا میگنیٹیوڈ بہت بڑا ہو گیا. اور ایک اور بھی بات ہے, ہمارا ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضرور بات ہے کہ ظاہر بات ہے ہمیں لیڈر سے ملنے نہیں دیتے. تو جب ہم اس سے اور عوام اس سے مل نہیں سکتے تو یقیناً تو پھر ڈیسیجن جو ہے وہ الگ الگ طریقے سے ہوتے ہیں, کی بات نہیں ہوتی. اور پھر جب وہ فائنل ڈیسیجن کرنے والے بھی ہوتے ہیں تو ظاہر بات ہے ان کو جیل کے اندر کسی کو ملنے نہیں دیا جاتا. مجھے بھی آج تک ایس پولیٹیکل لیڈر 4 دفعہ جب خان صاحب نے بلایا مجھے کسی نے ملنے نہیں دیا. میں اپنے جیل ٹرائل کی وجہ سے جو ہے وہ میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. تو وہ جو میسیجنگ ہوتی ہے وہ ڈیلے کا شکار ہو جاتی ہے. باقی یہ کہ دیکھیں ہم نے جدوجہد کی, کوئی بھی یہاں پہ تھا. دیکھیں میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, پچھلے کتنے سال سے اب میں یہ برداشت کر رہی ہوں کہ آپ خواتین کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں, اسپیشلی جو پی ایم ایل این کی حکومت ہے. لیکن یہ آپشن تو دیا تھا نا, ویسے ڈیبیٹ کہیں اور چلی جائے گی, سنجانی پہ رکنے کا آپشن تھا, کیوں نہیں مانا گیا وہاں اگر رکتے؟ یہی میں نے اسٹینڈنگ کمیٹی میں پوچھا, پارلیمنٹ کے فورم پہ پوچھا ہے. اور دیکھیں بات یہ نا کہ اگر غلطی ہوتی نا تو پھر بھی بندہ کچھ چیزیں پس پش ڈال سکتا ہے. تو یہ تو سوال ہم کرتے رہیں گے. تو حکومت کو بھی اپنی اداؤں کے اوپر غور کرنا چاہیے. ہم نے اپنا مدعا بیان کیا, ہم اپنا ہر فورم کو ایکسرسائز کریں گے. نہیں بالکل ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ زرتاج گل وزیر صاحبہ.